سنی علماء کی نئی تقریر، نعت پاک، منقبت بیانات سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا کر آل کے بٹن پر پریس کرنا نہ بھولیں۔ کے لال محمد کے چین، علی کے لال محمد کے چین، جناب فاطمہ کے نور عین، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد، ہے جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ شاعر کہتا ہے ہم امام حسین کے ذکر سے پہلے ضروری ہے کہ حسین کے نانا کا ذکر کر لیں۔ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں چند شعر سن لیں جو مجھے بڑے پسند ہے۔ اب آپ کو پسند آئے یا نہ آئے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہر غلام مصطفیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کائنات میں ہر ایک مسلمان کرتا ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ حضور سے زیادہ محبت کر سکے۔ شاعر کہتا ہے سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں پڑھتا ہوں نعت پاک، سرکار ہر خوشی میری مدحت ہے آپ کی، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا۔ او بیٹا ہم نے آپ کی سنی تھی نا، اب آپ ہماری سنو۔ ہم نے آپ کی سنی تھی نہیں تو اب آپ آپس میں گفتگو مت کرو، آپ ادھر دیکھو اب ہماری سنو۔ سرکار میرے دل میں محبت ہے آپ کی، سرکار میرے دل پہ عنایت ہے آپ کی، سرکار آپ ہی کی میں لکھتا ہوں نعت پاک، سرکار میری ہر خوشی مدحت ہے آپ کی، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار آج آپ کو نعتیں سناؤں گا، سرکار آج گھر میرے دعوت ہے آپ کی، سرکار میرے سامنے آ جائیے کبھی، سرکار میرے سامنے آ جائیے کبھی، سرکار میری آنکھوں کو حسرت ہے آپ کی، سرکار میرے سامنے آ جائیے کبھی، سرکار میری آنکھوں کو حسرت ہے آپ کی۔ ایک شاعر کہتا ہے پتھر کا دل، کہاں ارشاد بھائی کا یہ سیٹی مار رہا ہے، کم کرو اس کو یار۔ پتھر کا دل ہیرے کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ آپ ایسے خاموش بیٹھ کر کے سنیں گے نا تو پھر نہ تو سنانے والا کچھ سنا پائے گا اور تھوڑی دیر میں آپ کو نیند آ جائے گی۔ ایسے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے جیسے پہلی بار دیکھا انسان۔ ارے بھائی کم سے کم کچھ بات اچھی لگے تو سبحان اللہ بول دیں، آپ کا فائدہ ہے۔ اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا، ورنہ آپ سے زیادہ آواز کی ضرورت مجھے ہے اس وقت، کیونکہ مجھے تھوڑا آگے آ جائیے، آگے آگے آ جائیے، آگے پیچھے مت ہٹیے، آگے آ جائیے آگے۔ اخلاص و کرم در سے وفا بھول گئے ہیں، دشمن پہ برسنے کی ادا بھول گئے ہیں، کس کی تھی یہ ہمت کہ ہمیں آنکھ دکھاتا، ہم لوگ ہی بس کرب و بلا بھول گئے ہیں، کس کی تھی یہ ہمت کہ ہمیں آنکھ دکھاتا، ہم لوگ ہی بس کرب و بلا بھول گئے ہیں۔ حسینی تعداد نہیں دیکھا کرتے، کربلا میں بھی ہم کم تھے، 72 کی تعداد میں تھے، ادھر 22,000 کا لشکر تھا، لیکن یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، یزید مٹ گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی زندہ ہے روشنی کی طرح، حسین آج بھی زندہ ہے روشنی کی طرح۔ تو غلام حسین بیٹے تعداد پہ مت جائیے، تعداد پہ بھروسہ وہ کرتے جنہیں اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم حسین والے ہیں، اب نہ خنجر نہ کسی تیر سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی تیر سے ڈر لگتا ہے، اب تو ظالم کو صرف شبیر سے ڈر لگتا ہے، اب تو ظالم کو صرف شبیر سے ڈر لگتا ہے۔ شعر سنیں، اگر سمجھ میں آئے تو ضرور یا حسین بولیے گا۔ پتھر کا دل ہیرے کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب بچے
بچپن میں کشتی وغیرہ کرتے ہیں یا ہم کسی وزنی چیز کو اٹھاتے ہیں تو وہ ہم سے جب نہیں اٹھتی ہے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں یا علی کا، کہتے ہیں یا علی کہہ کر کے اٹھائیے چیز اٹھ جائے گی، اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا بھی ہے۔ حضرت علی کے نام میں وہ طاقت ہے کہ آپ کسی وزنی چیز کو اٹھائیں گے، نہیں اٹھ رہی ہو تو علی کا نام لیجئے انشاءاللہ اٹھ جائے گی۔ شاعر کہتا ہے پتھر کا دل ہیرے کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، ہم نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ پتھر کا دل ہیرے کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، ہم نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہو جن کی قسمت میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ مہنگائی کا رونا وہ روئیں، مہنگائی کا رونا وہ روئیں بازار ہو جن کی قسمت میں، اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی۔ میں صرف آج آپ کو شاعری سنانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، میں صرف شاعری سناؤں گا خطاب کرنے کے لیے، اور علماء آ رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں شاعری کے شوقین ہیں اور شاعری کو سمجھتے ہیں تو توجہ دیجئے گا کہ شاعر نے جو مصرے کہے ہیں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کی جھیل سوکھ گئی، اسی لیے تو اب آنسو بھی کم نکلتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی کم نکلتے ہیں۔ یہ کربلا کی زمین ہے اسے سلام کرو، یہاں زمین سے پتھر بھی کم نکلتے ہیں۔ دنیا اٹھانے آئے مگر ہم نہیں اٹھے، سجدہ بھی ہو تو ایسا کہ سجدہ کہیں کس جسے۔ دنیا اٹھانے آئے مگر ہم نہیں اٹھیں، سجدہ بھی ہو تو ایسا کہ سجدہ کہیں جسے، سجدہ بھی ہو تو ایسا کہ سجدہ کہیں جسے۔ پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص کے پیاسا کہیں جسے۔ پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا، پھر کربلا کے بعد دکھائی نہیں دیا ایسا کوئی بھی شخص کہ پیاسا کہیں جسے۔ ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں ایک شعر ان کے تعلق سے پڑھ دیتا ہوں۔ آج چوڑی جو ہوتی ہے نا، چوڑی اس کو لوگ کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کبھی کسی نیتا کو چوڑی دے کر کے آ جاتے ہیں کہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ چوڑی پہن لیجئے، ایک محاورہ ہے۔ لیکن چوڑی کی جو تکریم ہے نا وہ سیدہ زینب نے بتائی ہے۔ ایک شعر لکھا تھا، شاعر کہتا ہے بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں۔ اور جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں۔ اور زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں، یاد رکھیے گا سیدہ زینب، بہنوں کا جو مقام ہوتا ہے نا وہ سیدہ زینب نے بتایا کہ بہنیں بھائیوں کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں۔ سیدہ زینب کے 2 بیٹے بھی تھے، شوہر بھی تھے، اس کے باوجود شوہر کو مدینے میں چھوڑا، بھائی کا ہاتھ پکڑا اور بھائی کے ساتھ مدینے سے مکہ گئی، مکہ سے کربلا گئی، کربلا میں بھائی کے اوپر دونوں بیٹوں کو قربان کیا، حضرت عون و محمد کو، اور وہاں سے قیدی بنائی گئی، ملک شام گئی، ملک شام سے سیدہ زینب واپس مدینہ المنورہ آئی، سب کچھ قربان کر دیا اپنے بھائی کے اوپر، اور یہ بتا دیا زمانے کی تمام خواتین کو کہ سنو حالات کیسے بھی آ جائیں لیکن کبھی بھائیوں کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ لیکن خواتین نے تو عمل کر لیا، بشرط یہ کہ بھائیوں نے بہنوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔
آج جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا بہنوں کی اور بھائیوں کی، جب وہ واپس پلٹ کر کے آتی ہیں نا سسرال سے، تو پھر وہ انتظار کرتی ہیں کون سے بھائی کے گھر میں ہمیں رکنا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے حالات ہیں۔ بہرحال پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، اور زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں، زینب کو جس نے دیکھا ہے دربار شام میں، کہنے لگی بچائیں گی اب دین چوڑیاں، کہنے لگے بچائیں گی اب دین چوڑیاں، حسین چاہے تو ہر خاص و عام تک پہنچے، حسین چاہے تو ہر خاص و عام تک پہنچے، فرات چل کے لبے تشنکام تک پہنچے، حسین چاہیں تو ہر خاص و عام تک پہنچے، فرات چل کے لبے تشنکام تک پہنچے۔ بڑا عجیب ہے دریا تیری ولایت کا، جو اس میں ڈوبے وہ کوثر کے جام تک پہنچے، بڑا عجیب ہے دریا تیری ولایت کا، جو اس میں ڈوبے وہ کوثر کے جام تک پہنچے۔ ہمارے ارشاد بھائی یہ ایک فرمائش کر رہے تھے علی بیت سننے کی، تو میں کہتا ہوں مدرسے آئیے۔ بہرحال ان کی خواہش یہ تھی کہ جب تک ہمارے علماء آئیں تب تک میں آپ کے سامنے کچھ گفتگو کچھ نہ کچھ کرتا رہوں۔ حالانکہ میں تقریر بھی کر سکتا ہوں، یا آپ بخوبی جانتے ہیں، لیکن مجھے تقریر کرنی نہیں ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ میرے پاس شاعری بہت ہے، اشعار بہت ہے۔ میں سیدنا امام حسین کی شان میں آپ کو کچھ نئے مصرعے سناتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ جو لوگ محفل میں آئے ہوئے ہیں وہ شعر سنیں، اور آپ کا یہاں آنا باعث برکت ہے۔ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ یہ سمجھ چلیے، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کی محفل میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کی محفل میں۔ اچھا نعرہ لگائیں گے؟ کہیے نعرہ حیدری۔ یا علی کہنا تھا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر حیدر بول رہا ہے، کانوں میں رس گھول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے، حیدر حیدر بول رہا ہے۔ ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے، ایک علی کے نام کا نعرہ کتنے شجرے کھول رہا ہے۔ سپاہ دین کی توحید و آگہی کو سلام، کہا خدا نے بھی بندوں کی بندگی کو سلام۔ توحید و آگہی کو سلام، کہا حسین نے، ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہا خدا نے بندوں کی بندگی کو سلام، سپاہ دین کی توحید و آگہی کو سلام، کہا خدا نے بھی بندوں کی بندگی کو سلام۔ یہی فرات کی لہروں سے آ رہی تھی صدا، یہی فرات کی لہروں سے آ رہی تھی صدا، علی کے لاڈلے پوتے کی تشنگی کو سلام۔ یہی فرات کی لہروں سے آ رہی تھی صدا، علی کے لاڈلے پوتے کی تشنگی کو سلام، علی کے لاڈلے پوتے کی تشنگی کو سلام۔ عجیب منظر ہے صحن مسجد میں کہ سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ یہ شعر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور سمجھ لیجئے گا سمجھ میں کم آئے تو بہت اچھا شعر ہوگا۔ جو شعر سمجھ میں نہیں آئے نا وہ بہت اچھا ہوگا۔ سمجھو بھائی آگے آ جائیں اور زیادہ اچھا لگے گا۔ اچھا بچی ہے۔ عجیب منظر ہے صحن مسجد میں، عجیب منظر ہے صحن مسجد میں، سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں رکی ہوئی ہے، یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں رکی ہوئی ہے۔ تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظر زمیں پر گڑی ہوئی ہے، تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظر زمیں پر گڑی ہوئی ہے۔ ہوئی ہے مسند نشین زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ شعر سمجھ میں آیا؟ یہاں سے اتر گیا ہوگا۔ ہوئی ہے مسند نشین زہرا،
مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے. میں اس کا آخری مصرے کا مطلب آپ کو بتا دوں. ہوئی ہے مسند نشین زہرا مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے. جب سیدہ زہرا حضور کی بیٹی اللہ کے رسول سے ملاقات کرنے کے لیے آئی نا، تو میرے حضور اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور جہاں پر حضور بیٹھے تھے وہاں آپ نے اپنی بیٹی کو بٹھا کر کے بیٹیوں کا مقام ہمیں بتایا ہے. لہذا ہم محرم الحرام کے مہینے میں کچھ باتیں آپ کو بتا دوں کہ محرم کا جب مہینہ آتا ہے نا تو ہمارے یہاں کچھ چیزیں بڑی رائج ہیں. نئے نئے مسائل عورتوں نے گڑھ رکھے ہیں. اب کچھ مسائل ایسے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے مثال کے طور پر. اب وہ اگر سسرال جانا چاہے یا وہ سسرال میں ہو اور گھر آنا چاہے تو عورتیں اس کو روک دیتی ہیں کہ پیٹھ دکھا کر کے نہیں جانا. کیا کہتے ہیں؟ پیٹھ دکھا کر کے نہیں جاتے ہیں. اب ان سے یہ پوچھو کہ چاند ان کے پیچھے کھڑا رہے گا کہ 24 گھنٹے؟ سوچنے والی بات ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی محرم کے مہینے میں نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. یہ مسئلہ بھی کل یا پرسوں غالباً میرے سامنے آیا آپ کی بستی میں کہ محرم کے مہینے میں نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے. نئے کپڑے کیوں نہیں پہننے چاہیے؟ وجہ بتائیں بھئی. نئے کپڑے کیوں نہیں پہننے چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے جب محرم کا مہینہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے صحرا میں اپنے خاندان کو قربان کر کر کے اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے خاندان کو قربان نہ کرتے تو آج نہ مسجدوں کے مینار چمکتے ہوئے نظر آتے اور نہ مسجدوں میں اذانوں کی آواز آپ کو آتی. تو ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے. ہاں، غم یہ ہے کہ بظاہر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر ظالموں نے ظلم کیا، حملہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا نواسا شہید ہونے کے بعد بھی زندہ ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. امام حسین نے ہمیں کیا دیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے اس امت پر. میرے امام کا احسان ہے قیامت تک کے مسلمانوں پر کہ سیدنا امام حسین نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا. امام حسین نے اپنے خاندان کو لٹا دیا، یہاں تک کہ اپنا سر قربان کر دیا، لیکن اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کر دیا. لیکن ہم نے کربلا کو صرف 3 سے 4 چیزوں میں پھنسا دیا. 3 سے 4 چیزوں میں. اب میں تھوڑا سا کڑوا بولوں گا، 2-5 منٹ بولوں گا، لیکن ہم نے کربلا کو صرف چند چیزوں. آپ دیکھیں محرم آ رہے ہیں، پاک بڑے جائیے، پاک بڑے محرم والے دن وہ جو کربلا بنا رکھی ہوگی وہ ڈیریا، وہ کربلا، اس میں سال بھر کتے بھینسیں دنیا زمانے کے جانور اس کے اندر ڈبکیاں لگائیں گے. اور محرم والے دن، یوم عاشورہ والے دن بھیڑ جائے گی وہاں. اچھا، اور پھر لوگ ان کو نا بتائیں گے اے بہن اگر تجھ کو اولاد نہ ہونا تو وہاں پانی پیئے تھوڑا سا ڈیریا کا، ٹھیک ہو جائے گی. اگر تیرے گھر میں کوئی پریشانی وہ منت مانگے. یہ اب عورتوں کی بھیڑ جاتی ہے وہاں، منہ دھو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے منہ دھوئے جا رہے ہیں اس میں، اس پانی کو پی رہی ہیں. اللہ کی پناہ، اتنی غلاظت، جبکہ اسلام کہتا ہے النظافۃ نصف الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے. اور آپ اس پانی میں جو دنیا زمانے کی گندگی اس کے اندر جمع ہے. کربلا فقط ایک ہے. کربلا کہتے کس کو ہے؟ جہاں امام حسین شہید ہوئے. پاک بڑے کب آئے تھے امام حسین؟ کوئی بتا سکے؟ ہاں جی، ارے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ صرف جہالت کی بنیاد پر مبنی ہے. اور اگر کسی کو لگے نا کہ امام صاحب غلط بول رہے ہیں تو میں باخدا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی غلط ثابت کر دینا میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ صرف ایک من گھڑت اور فرضی کربلائیں ہوتی ہیں. کربلا امام حسین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز